السلام علیکم، میرا نام ہے راحیلہ اور میں آپ کے لیے مزیدار اور دلچسپ کہانیاں لے کر آتی ہوں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ پہاڑوں کی گود میں چھپا ہوا ایک قدیم جادوئی تالاب تھا جس کے نیلگوں پانیوں میں سورج کی کرنیں رقص کرتی تھیں اور ہوا درختوں کے پتوں سے سرگوشی میں راز بناتی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک راز چھپا ہوا تھا، ایسا راز جس نے اسے سارے خطے کی سب سے ڈراؤنی جگہ بنا دیا تھا۔ بلبل ایک ہوشیار اور سمجھدار لڑکی اپنے دو دوستوں نٹکھٹ اور سائمہ کے ساتھ ایک گرم سہانی شام کو اسی تالاب کے پاس کھیل رہی تھی۔ جو ہی سورج ڈوبا، عجیب و غریب آوازیں فضا میں گونجنے لگیں، پانی میں سے ہلکی سی روشنی چمکنے لگی جیسے کوئی اندھیرے سمندر کی تہہ میں نیلم چھپے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ سائمہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نہ جانے، لیکن چلو دیکھتے ہیں، نٹکھٹ نے پرجوش ہو کر کہا۔ بلبل نے اپنی ہمت جمع کی اور آہستہ آہستہ تالاب کے کنارے پہنچی۔ دوسرے بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ روشنی تیز ہو رہی تھی اور اب وہ دیکھ سکتے تھے کہ یہ روشنی ایک چھوٹے سے دائرے میں پانی کی سطح سے اوپر آ رہی تھی۔ دائرے کے اندر گہری نیلی روشنی میں ایک کتاب تیر رہی تھی۔ یہ تو جادوئی کتاب ہے۔ نٹکھٹ پھسل کر پانی میں گرنے ہی والا تھا کہ بلبل نے اسے کھینچ لیا۔ رکو، پانی میں مت جاؤ، بلبل نے منع کیا، لیکن وہ دیر ہو چکی تھی۔ نٹکھٹ پانی میں گر پڑا، اس کی چیخ فضا میں گونج گئی اور کتاب اس کے ہاتھ سے پانی میں ڈوب گئی۔ بلبل اور سائمہ خوف و ہراس سے کانپنے لگے۔ نٹکھٹ کو بچانے کا کوئی بھی خیال نہیں آ رہا تھا، لیکن اچانک بلبل کی آنکھیں چمکیں۔ اسے یاد آیا کہ تالاب کے پاس پرانے بابا رہتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جادو جانتے ہیں۔ چلو جلدی بابا کے پاس چلتے ہیں، بلبل نے دوستوں کو بتایا اور سب ڈرتے ہوئے بابا کے گھر پہنچ گئے۔ بابا نے نٹکھٹ کے بارے میں سنا تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن پھر انہوں نے اپنے جادوئی صندوق سے ایک چھوٹا سا شیشہ نکالا اور بلبل کو دیا۔ اس شیشے میں دیکھو، جو کچھ نظر آئے چپ رہنا اور ڈرنا نہیں، نٹکھٹ کی طرف دھیان نہ ہٹانا، بابا نے ہدایت کی۔ بلبل نے شیشے میں جھانکا تو پانی کی گہرائیوں میں چمکتے نیلم کے پتھر دکھائی دیے۔ پھر پتھروں کے پیچھے ایک خوفناک دیو نظر آیا جو نٹکھٹ کو اپنے جال میں پھنسا کر تالاب کی تہہ میں لے جا رہا تھا۔ بلبل نے بابا کی نصیحت یاد رکھتے ہوئے ڈر پر قابو رکھا اور اس نے نیلم کے پتھروں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے سمجھ آ گئی۔ اس نے تالاب کے کنارے موجود نیلم کے پتھر اٹھا کر تالاب میں پھینکے۔ جیسے ہی پتھر پانی میں گرے، نیلم کی روشنی پھیل گئی اور دیو کے جال کمزور پڑ گئے۔ نٹکھٹ چھٹ کر تیز تیرتا ہوا تالاب سے باہر نکل آیا۔ سب دوست بغل گیر ہو کر خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ دیو روشنی کی طاقت برداشت نہیں کر سکا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اس رات بابا نے تینوں کو بتایا، تالاب کی نیلی روشنی جادوگر دیو کو طاقت دیتی تھی۔ نٹکھٹ بے ساختہ تالاب میں گرنے سے اس کی روشنی کم ہو گئی، جس سے دیو کمزور پڑ گیا، لیکن جب بلبل نے نیلم کے پتھر تالاب میں پھینکے تو روشنی زیادہ ہونے سے جادو ٹوٹ گیا۔ اس دن کے بعد بلبل، نٹکھٹ اور سائمہ پھر کبھی تالاب کے پاس نہیں گئے، لیکن یہ واقعہ ہمیشہ ان کی یادوں میں زندہ رہا جیسے ایک جادوئی سفر کا راز جس میں ہمت، دوستی اور ذہانت نے ڈراؤنا جادو شکست دی۔ یہ داستان نہ صرف بچوں کو پڑھ کر لطف اندوز ہونے کا موقع دیتی ہے، بلکہ انہیں یہ بھی سکھاتی ہے ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوستوں کی مدد کرنا ہر صورت اچھا ہوتا ہے۔ ہمت اور عقل سے کسی بھی مشکل کو دور کیا جا سکتا ہے۔ تو اب تم بتاؤ، بلبل، نٹکھٹ اور سائمہ کی یہ جادوئی کہانی تمہیں کیسی لگی؟ کیا تم مزید کہانیاں سننا چاہو گے؟